السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نیو اردو سٹوری، تو جلدی سے پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ میں کیجیے گا۔ شکریہ۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے، سجل شاہ کو میرے نکاح میں دے دو، یہ دشمنی یہیں ختم ہو جائے گی۔ میرے حازم کی آواز پر جرگے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جبھی سجل کا منگیتر ببھر کے سامنے آتا، اس کا گریبان جکڑ گیا۔ بکواس بند کر اپنی، وہ میری منگ ہے، وہ چیخا، اور اب وہ میری ہونے والی بیوی ہے، کسی کو کوئی اعتراض؟ ایک جھٹکے سے اپنے گریبان چھڑوا کر اسے زمین پر دھکا دیتے ہوئے میرے حازم نے بندوق اس پر تانی تو ایک دم کھلبلی مچی تھی۔ ہمیں منظور ہے، اس سجل کے باپ کی آواز تھی۔ میرے حازم فاتحانہ مسکرایا۔ چھوڑو مجھے جنگلی درندے، نکاح کے بعد وہ اس کو کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا۔ جب بھی سجل نے اپنے دانت اس کے ہاتھوں میں گاڑے۔ بہت خوب سجل شاہ، کر لو اپنی ساری کوششیں، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہاری ساتھ نسلیں نہیں بھولیں گی۔ بے رحمی سے اسے گاڑی میں دھکیلتا۔ دوریاں مناسب ہیں، لیکن تیرے بغیر میرا ہے کون یہاں؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ حازم نے سجل کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ سجل کے تڑک کر پوچھنے پر حازم کی بھویں سکڑ گئیں۔ نہ تو آپ میرے بھائی ہیں اور یہ میرے کفیل، تو آپ کو مجھ سے سوال کرنے یا میرے راستے روک کر پوچھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میر حازم خان، سجل یہاں نہیں رکی تھی جبکہ میر حازم نے ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اسے غصے سے گھورا۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا، اور نہ ہی فی الحال تمہارا کفیل ہوں، مگر آنے والے وقت میں تم پر میری مرضی مسلط ہوگی سجل شاہ۔ سجل پیشانی پر بل لیے اسے دیکھا، جس کا انداز اس کے چہرے پر موجود زاویوں سے کئی گنا زیادہ سخت تھا۔ میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس وقت سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی میر حازم، مگر خود پر تمہاری حکومت نہیں چلنے دوں گی۔ وہ کہاں سے اس کی کم تھی؟ سو اس کے سے تیور لیے دو بدو بولی، پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سجل کے تنفر سے لب پھیلے تھے۔ اور تیاری کرو میری شادی سے گواہ بننے کی، کیونکہ اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ پتہ نہیں کیوں پاپا نے تم جیسوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، حالانکہ اس تک اس قابل بھی ہو نہیں کہ کوئی تمہیں عزت دے۔ سجل نے غصے سے دو چار لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑی تھی کہ میر حازم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کسی کے بل پر اتنا کودتی ہو، اس اسامہ کے دم جو میرے ایک ہاتھ کی مار ہے۔ میر حازم کے لہجے میں تنفر ابھرا تھا۔ اسامہ میرا منگیتر ہے اور بہت جلد وہ میرا شوہر بن جائے گا۔ اس حق سے میرا اس کے دم پر کودنا باعث فخر ہے۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم ابھی کہ تمہارے ایک ہاتھ کی مار ہے؟ وہاں سی تھی جس پر حازم نے بغور سے دیکھا، جو مسکراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک نیک دل اور نرم گوش شخص ہے، جس کی طبیعت میں بلا کا ٹھہراؤ ہے، جس سے وہ تم جیسوں سے الگ ہے۔ اس لیے تو میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ تم جیسا گنڈا نہیں ہے، ایک شریف اور با اخلاق شخص ہے۔ ویسے بھی تم کیا جانو شرافت، تم تو ہو ہی گنڈے۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی، جبکہ حازم کتنی ہی دیر اس کی پیٹھ دیکھتا رہ گیا تھا۔ شریف با اخلاق انسان، اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے حازم نے خود کو پرسکون کیا تھا، جو کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ سجل کے منہ سے کسی اور کی تعریف سننا میرے حازم کے لیے کسی سخت امتحان سے کم نہیں تھا۔ تم کسی دن بہادری دکھاؤ گے؟ حازم کے ساتھ اچھی خاصی بات خراب کرنے کے بعد سجل اسامہ کے سر پر آ دھمکی۔ کیسی بہادری؟ اور اچانک سے تمہیں میری بہادری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اسامہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اسے دیکھا، جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اسامہ کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہے کہ جاؤ اور میر حازم کے ساتھ جنگ کرو۔ انسان کو تھوڑا بہت بہادر تو ہونا ہی چاہیے۔ اب اس حازم کو ہی دیکھ کر نہ نڈر ہے، بے خوف کسی کا بھی خوف نہیں ہے اسے۔ ایسے دندناتا ہوا چلتا ہے جیسے پوری دنیا اس کے غلام ہے، اور وہ ہے جو یہاں کا بادشاہ ہے، جو اس کے حکم کے غلام ہے۔ سجل کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسامہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میری نظر میں وہ انسان بہادر نہیں ہوتا جس سے لوگ ڈریں، میری نظر میں تو وہ انسان بہادر ہے جس کے سائے میں لوگ خود کو محفوظ سمجھیں۔ اور رہی بات حازم کی، تو وہ واقعی بہت بہادر ہے اور لوگ اسے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سجل اسامہ کے منہ سے اس کی تعریف سن کر اسے دیکھتی رہتی۔ تمہیں وہ حازم اچھا لگتا ہے؟ اس نے بڑی ہی آہستگی سے پوچھا۔ برا بھی نہیں لگتا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے اور سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی کتابوں کو سیٹ کرتا ہوا وہ سجل کے تاثرات دیکھنے سے غافل نہیں رہا۔ میر حازم کو حویلی میں آنے کو اجازت کیوں دے دی، جبکہ ہماری فیملی میں کسی باہر آنے والے کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ پھر اسے کیوں؟ سجل نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے، اس نے سر جھکائے بولی، کیونکہ وہ داد جی کے جگری یار محمد فتح خان کا پوتا ہے۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ محمد فتح خان خود تو مر گئے، مگر اس پوتے کو ہمارے سروں پر سوار کر گئے، سجل نے آہستگی سے کہا، جبکہ اسامہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ محمد فتح خان اور دلاور حسین شاہ بچپن کے دوست تھے، اور ان کی یہ دوستی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ہاں، مگر کبھی یہ دوستی انہوں نے رشتہ داری میں نہیں بدلی تھی، حالانکہ محمد فتح خان کی خواہش تھی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی، مگر ہمیشہ شاہ خاندان کی روایت کا سوچ کر وہ اپنی خواہش کو دبا دیتے
محمد فتح خان کے ساتھ کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو، مگر دلاور شاہ کبھی اپنے فیصلوں اور روایت سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ کیا دشمنی ہے اس بیچارے کے ساتھ؟ کرنا اچھا ہے، خوش اخلاق بہت، جہاں بیٹھتا ہے ادھر بیٹھے سبھی اپنا کرویدہ کر کے اٹھتا ہے۔ اسامہ نے پرخلوص لہجے میں حازم کی تعریف کی۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنی تم اور باقی سب تعریفیں کرتے پھرتے ہو۔ ابھی تو بابا کو ہی دیکھ لو کیسے اس کے نام کے دم بھرتے ہیں، ایسے جیسے شیروز نہیں وہ حازم ان کا سگا بیٹا ہو۔ سچل نے سلگ کر کہا۔ اور تمہیں وہ اتنا ناپسند کیوں ہے؟ اسامہ نے مسکرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، سجل نے منہ بنا کر کہا اور اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے وہاں سے گئی تھی، جبکہ آنکھوں کے سامنے میر حازم لہرایا تھا، جس نے کئی بار اس سے اپنی محبت کا اظہار کھلے دھڑلے سے کر چکا تھا۔ زہ نصیب جو آج آپ خود سے آ گئی ہیں، میر حازم کے مسکرا کر کہنے پر سجل ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، جہاں کسی کو نہ پا کر اس نے اشارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ اسے کہہ رہا ہے، جس پر میر حازم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ اتنے اچھے لہجے میں تم مجھ سے مخاطب ہو میر حازم؟ سچل نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ آپ سے محبت سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر کس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے ہم؟ وہ آج الگ ہی موڈ میں تھا۔ تمہارے اس انداز پر مجھے حیرت ہو رہی ہے بھائی، میں کوئی آسمان سے اتری افسرا تھوڑی نہ ہوں جو تم ایسے بات کر رہے ہو، اس نے مسکرا کر کہا تھا، مگر ذہن وہی محبت میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کم از کم میرے لیے تو میری اکلوتی افسرا تم ہو۔ مجھے نہیں پتا آسمان سے اتری افسرائیں کتنی حسین ہوں گی، مگر میرے لیے تم سب سے زیادہ خوبصورت و حسین ہو۔ سچل نے ناصم جی سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کھل کر کہو۔ اسے اپنے قریب رہتے دیکھ سجل اسے 2 قدم پیچھے ہوئی، جس پر حازم کے لبوں پر پہلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو پر ماننا نہیں چاہ رہی۔ سجل نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو اس کی پیشانی پر آئی ننھی ننھی پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر دل فریبی سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میر حازم کی مسکراہٹ نے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کیا۔ یہی محبت کرتا ہوں میں، بے انتہا بے تحاشا اپنی محبت، اتنی محبت جتنی کسی نے کسی سے بھی نہیں کی ہوگی، اتنی محبت کرتا ہوں میں۔ اسے حیران کرتا وہ محبت سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ سجل نے نفی میں گردن ہلائی تھی جس پر پڑا تھا۔ انکار سننا مجھے پسند نہیں ہے سجل شاہ، جتنا وقت لینا ہے لے لو، مگر مجھ سے محبت کے بدلے انکار کا حق نہیں ہے تمہارے پاس۔ میر حازم کے جنونی انداز پر سجل نے خود سے اسے دیکھا تھا، جو چہرے پر طمانینت لیے اسے دیکھنے میں محر تھا۔ سجل کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سے نمی آئی تھی۔ آئی نمی کو دیکھ کر وہ بے چین ہوا۔ تم بھول رہے ہو میر حازم خان، میں سچل شاہ ہوں، میری منگنی ہو چکی ہے، اسامہ میرا منگیتر ہے اور میری شادی اس سے ہی ہوگی۔ سچل لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے باور کروایا تھا، جس پر وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم مجھے بتا رہی ہو یا خود کو یاد دہانی کروا رہی ہو؟ کیونکہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے اگر تقدیر میں کوئی اور لکھا ہو، اور مجھے پورا یقین ہے جب تم میرے دل میں مکین ہو تو تمہاری تقدیر میں ہی لکھا گیا ہوگا۔ ایسے ہی تو کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوا کرتی، کنیکشن ہوتا سویٹ ہارٹ 2 دلوں کا، جیسے میرے دل سے تمہارا دل کا۔ سچل نے بھی یقینی سے اس کے بدلے ہوئے انداز و لبو لہجے کو دیکھا تھا۔ ایسے دیکھو گی تو میرا بے قرار دل بے قابو ہو جائے گا اور میں بے بس ہو جاؤں گا، اس کے آگے چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاؤں گا اور کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جس سے مجھے تو سکون ملے گا مگر تم بے سکون ہو جاؤ گی۔ میر حازم کے بہکے ہوئے انداز پر سجل الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی، جبکہ میر حازم اسے یوں خود سے بھاگتے دیکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکرایا۔ بھاگ لو جتنا مرضی بھاگنا ہے سوئٹ ہارٹ، تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں، بھاگو اور تیز بھاگو، جتنا تیز بھاگنا ہے اتنی جلدی ہی میرے قریب آؤ گی۔ سجل نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا میر حازم خان، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی ہوئی وہ شاہ حویلی کے اندرونی حصے کی سمت مڑی، جبکہ میر حازم وہیں سے اسے اپنی راہ پر گامزن ہوا، اور اس نے سجل شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب اس سے سجل کو حاصل کرنے کی پلاننگ بھی شروع کرنی تھی۔ اب مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ حازم کا انداز خاصا باغیانہ تھا، جس پر ارباز خان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو حازم، دلاور شاہ کے خاندان والے کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی اپنی ذات سے باہر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے بھی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا اچھے سے آتا ہے، اس نے بڑے ہی تحمل سے کہا، جبکہ ارباز خان کا دل اپنی پیشانی پیٹنے کو کیا۔ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا میرے حازم؟ سجل تو کیا وہ تمہیں اپنے گھر کی کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہیں دیں گے، اور اس بات سے خواہ سالوں پرانی ہماری دوستی بھی دراڑ آ جائے گی۔ ارباز خان ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، جو کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں بابا؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں اپنی محبت کو حاصل کا حوصلہ رکھتا ہوں، آپ کی طرح نہیں ہوں میں۔ نویرا بوا کو آپ آج تک بھلا نہیں پائے، اور ان سے شادی کرنے کی خواہش آپ کبھی کر نہیں سکے، لیکن میں ان کی روایت بدلنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو تلقین کرتا چلوں کہ آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ وقت دور جب سجل شاہ اس خان حویلی میں میری دلہن بن کر آئے گی، سب کی رضامندی کے ساتھ۔ اس کا لہجہ ان کے ارادوں کی طرح مضبوط تھا۔ وہیں ارباز خان اسے دیکھتے رہ گئے۔ خواب دیکھ لو، انہیں ویسے ہی نویرا شاہ کے ذکر سے دکھ ہوا تھا۔ یہ وہ خواب ہے بابا جو پورا کرنے کا دم رکھتا ہوں، بس آپ دیکھتے جائیں، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ پرسوچ کر انداز میں بولتا ہوا حازم مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی
قداور شیشے کی دیوار کے پاس آ کر رکا. نیچے گارڈن میں شراب کے نشے میں جھولتے داؤد خان کو دیکھ کر مسکرایا. میں اپنی ساری زمینیں انہیں لکھ دوں گا. یہ ہے وہ سانپ بابا جس کے مرنے سے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور مجھے میری منزل بھی مل جائے گی, میر حاضم نے مسکرا کر کہا تھا. وہیں ارباز خان نے حیرت سے اسے دیکھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, اپنی ساری جائیداد دو گے انہیں؟ انہوں نے اسے یاد دہانی کروائی. زمین ہی تو ہے بابا, اور ویسے بھی کہنے سے تو دی تھوڑی نہ چاہتی ہے, میر حاصم نے لب دباتے ہوئے کہا اور دماغ میں ساری پلاننگ کرنے لگا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ زمینوں کے بدلے بھی اپنی بیٹی تمہیں نہیں دیں گے, انہوں نے غصے سے کہا. ٹھیک ہے, پھر میں سجل کو اٹھا کر لے جاتا ہوں, کیونکہ میں سجل کے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر آپ جانے اور شاہ حویلی والے, اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور جانے کے لیے بڑھا. میر حاصم, انہوں نے اسے روکا. آپ جواب دیں, آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں, اس نے بنا موڑے پوچھا. حاضم, وہ بے بس ہوئے تھے. وہ برسوں پرانی دوستی نہیں خراب کر سکتے تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا میر حاصم, اور دوسرے بھائی کا اکلوتا بیٹا داؤد. ان دونوں کے علاوہ انہیں دکھتا ہی کیا تھا. حاصم بھلا کا ضدی, وہیں دوسری طرف ان کا بیمار بھتیجا جو اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا. شراب کی زیادہ مقدار نے اس کے گردے خراب ختم کر دیے تھے, اور ڈاکٹرز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ شراب نوشی سے باز نہیں آیا تھا, اور آج وہ اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا. ہاں یا نہ بابا, میر حاصم حتمی لہجے میں پوچھا. ہم سب کو کیا جواب دیں گے, انہوں نے اس کے آگے ہار مانی تھی, جس پر وہ مسکرا کر مڑا. کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس شادی ہو جانے دے ایک بار, اس نے مسکرا کر کہا, اور اپنے فون پر اپنے خاص ملازم کا نمبر ڈائل کرتا ہوا وہ وہاں سے گیا. جبکہ ارباز خان اپنے بھتیجے داؤد کو نم آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے, جو نشے کی حالت میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا. کاش آج وہ صحت مند ہوتا تو وہ حاضم کی ضد کے آگے کبھی نہ جھکتے. میں بھی چلوں تمہارے ساتھ, داؤد نے ایسے کیسے پوچھا. میں شکار پر جا رہا ہوں, تم آرام کرو, وہاں کیا کام تمہارا بھلا. حاضم اسے انکار کرتا ہوا آگے بڑھا. لے چلو نا, گاڑی میں ہی رہوں گا, بس تم شکار کرتے رہنا, میں بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ لوں گا, اس نے آنکھیں چھوٹی کے معصومیت سے کہا, جس پر حاضم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا. یہ 7 سال میں پہلی بار تھا کہ داؤد نے خود سے باہر جانے کی بات کہی تھی. گاڑی میں ہی بیٹھے رہو گے نا تم, پھر چل سکتے ہو. داؤد کی گاڑی میں بٹھانے کا حکم کرتا ہوا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا, جبکہ داؤد نے مسکرا کر خانہ حویلی کو دیکھا. حاضم نے بے یقینی سے اسے دیکھا. میرے بیٹے کو تو بلاؤ, میں ملنا چاہتا ہوں اس سے. حاضم کے چہرے پر بے یقینی چھائی تھی. وہیں ملازم اس کے ایک اشارے پر حویلی کے اندر گیا, اور کچھ ہی دیر بعد 7 سالہ روحان مسکراتا ہوا اس کے ہمراہ آیا. کیا نام ہے اس کا, آنکھوں میں نمی لیے داؤد نے حاضم سے پوچھا, جس پر حاضم لب تر کرتے ہوئے روحان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب کیا. روحان خان, یہ تو بالکل میری معروف جیسا ہے نا, نام آنکھوں سے داؤد نے روحان کو دیکھ کر کہا تھا, جس پر حاضم نے مسکرا کر گردن ہلائی. اپنے بابا کو معاف کرنا روحان, اور بہت بڑے آدمی بننا, اپنے چاچو حاضم جیسے بننا, مضبوط, ضدی, پر اعتماد, خود مختار, زندگی سے محبت کرنے والے. اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے داؤد نے اسے خود سے لگایا. اب تم جاؤ بچے, داؤد خان نے روحان کو خود سے الگ کرتے ہوئے رخ موڑا. بابا آپ اسے پیار کرتے ہیں, روحان کے سوال پر داؤد کی آنکھوں میں آنسو آئے. بہت زیادہ, سب سے زیادہ, اسے بھیجا پیار کرتے ہوئے داؤد خان نے کہا تھا, اور پھر اسے خود سے الگ کیا. چلو حاضم, دیر ہو رہی ہے. روحان کو گاڑی سے اترتے ہوئے ملازم نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا. وہیں حاضم نے روحان کو پیار کیا. آج بابا نے پیار کیا ہے تو بس خوش رہو, تھوڑی دیر تک آتے ہیں ہم دونوں مل کر کھیلیں گے, روحان کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا, جس پر روحان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اندر جھانک کر اپنے بابا کو, جنہوں نے پہلی بار اسے پیار کیا تھا. کہاں جا رہے ہو تم حاضم, داؤد خان کے پوچھنے پر حاضم نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا اور گاڑی سائڈ پر لگائی. بتایا تو تھا شکار پر. داؤد تم جینا چاہتے ہو, اس نے قدرے آہستگی سے پوچھا تھا, جس پر داؤد زخمی سے مسکرایا. نہیں, مگر روحان کو دیکھ کر دل کیا جینے کا, مگر اب بہت دیر ہو گئی. کوئی دیر نہیں ہوئی, حاضم نے خوشگوار حیرت سے کہا. معروف کے بعد اس میں کیا رکھا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ موت مجھے گلے لگا لے. پتہ ہے, معروف کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جینا آسان ہوتا ہے اور مرنا بہت مشکل. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں مگر موت نہیں آتی. حاضم, جینا آسان ہے. وہ نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا. وہیں حاضم اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے خود سے لگا گیا. میں تھک گیا ہوں حاضم, بہت درد ہوتا ہے, اس درد کا علاج بھی نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس. میں پھر بھی نہیں مر رہا, تم مار دو مجھے. داؤد کے کہنے پر حاضم نے اور بھی مضبوطی سے اپنے گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے. چپ, بالکل چپ پاگل انسان, حاضم نے غصے سے اسے ڈپٹا. سچ کہہ رہا ہوں, مار دو مجھے میری معروف کے پاس جانا ہے. داؤد اپنی بیوی معروف سے بے انتہا محبت کرتا تھا. شادی بھی ان کی پسند سے ہوئی تھی, مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. پہلے بچے کی پیدائش پر ہی معروف خاموشی سے داؤد کا ہاتھ چھوڑ کر موت کو گلے لگا گئی. بس اس دن کا دن اور آج کا دن تھا. نہ تو داؤد خان نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا, نہ ہی اسے کبھی اسے دیکھا تھا. وہ تو اپنے 7 سالہ روحان نام تک واقف نہیں تھا. اسے بس یاد تھا معروف سے جدائی. خود کو پرسکون کرنے کی خاطر حاضم گاڑی سے اترا تھا. وہیں چپکے سے داؤد گاڑی سے نکل گیا اور سامنے شکار کرتے شہروز خان کے سامنے اچانک سے کھڑا ہو گیا, اور شہروز خان کی اپنی شکار کے لیے چلائی گئی گولی داؤد خان کے سینے میں جا کر گڑی. داؤد, شہروز خان کی کرپناک چیخ. دور کھڑے میر
حازم کی سماعتوں تک پہنچی تھی اور وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا وہاں تک آیا۔ داؤد خان آنکھیں کھولو، داؤد یار آنکھیں کھولو نا، دیکھو روحان انتظار کر رہا ہے ہمارا، اوئے داؤد اٹھنا یار۔ میرے حازم کی ساری پکار انسنی کرتا داؤد اپنی ماہرو کا ہاتھ پکڑے دنیا سے چلا گیا۔ وہیں دوسری طرف شہروز شاہ نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میر حازم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ داؤد خان کی موت کے بدلے میں واصف خان نے آواز اٹھائی تھی اور جرگہ بٹھانے کی ضد کی تھی۔ وہیں دوسری طرف میر حازم اور ارباز خان ان کے فیصلے پر تل ملا اٹھے۔ سن لے پاپا اپنے بھائی کا مطالبہ، مجھے روک رہے تھے، میں تو چلو رشتہ داری کا خواہ تھا، مگر آپ کا بھائی سیدھا دشمنی گاڑ رہے ہیں دادی کے جگری یار کے بچوں کے ساتھ۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے میر حازم نے مزے لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر ارباز خان اپنے دکھتے سر کو تھام کر رہ گئے تھے۔ انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس دوستی کو بچانے کا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کے دلی کے حوالے سے؟ رہ کر حازم کو واصف خان پر غصہ آ رہا تھا، جو اپنے بیمار بیٹے کی موت کا استعمال کر کے شاہ خاندان سے دشمنی پالنا چاہ رہے تھے۔ خدا کے لیے تم خاموش رہو، انہوں نے غصے سے کہا تھا، جس پر میر حازم اٹھ کر وہاں سے گیا۔ اب تم کہاں چلے؟ اسے جاتے دیکھ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ اس معاملے کو میں ہینڈل کروں گا خود، شاید مجھے وہ لاٹھی مل گئی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، پرسوچ انداز میں کہتا وہ وہاں سے گیا تھا، جس پر ارباز خان اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ اتنی مہارت تو رکھتا تھا کہ وہ کسی بھی کام کا نتیجہ اپنے حق میں لا سکے، اور اب بات اس کی محبت کی تھی تو وہ نہ جانے کیا سے کیا گزرے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جانتا ہوں اس وقت آپ پر کیا گزرے گی، مگر میں یہ اچھے سے جانتا ہوں۔ داؤد خود شہروز کے سامنے آیا تھا۔ حازم کا کہنا تھا کہ احساف شاہ فوراً سے اس کے سامنے ملنے کے لیے پانی بھرے تھے۔ حازم کی کال انہیں اندھیری رات میں سورج کی کرن کی مانند لگی تھی۔ میں سیدھے اور صاف بات کرنے کا عادی ہوں تو سیدھے طریقے سے ہی بات کروں گا، مگر آپ کو احساف شاہ میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، کہیں منظور ہے؟ میر حازم نے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی، جس پر احساف شاہ نے بھوے سکیڑے اسے دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، جام قسم کا تعاون؟ آپ نہیں جانتے، شاید چاچا نے جرگے میں ونی کی مانگ رکھی ہے، اس نے قدرے آہستگی سے کہا تھا، جس پر احساف شاہ کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حازم؟ سچ کہہ رہا ہوں، تبھی یہاں سب سے چھپ چھپا کر آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ دونوں ہاتھ آپس میں الجھائے میر حازم نے سنجیدگی سے کہا، وہیں احساف شاہ نے اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر انہوں نے میر حازم کو بیٹا کہا تھا تو آج میر حازم بھی بیٹے ہونے کا فرض ادا کرنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جانتے ہیں نا آپ جرگے کے قانون کے بارے میں؟ قاتل شہروز ہے اور اس کی جان بچانے کے بدلے سجل کو ونی میں مانگا جائے گا۔ حازم کے بتانے سے زیادہ بہتر وہ جرگے کے فیصلے کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے، تبھی اسے خاموشی سے سن رہے تھے۔ تم واصف خان کو سمجھاؤ نا حازم۔ بہت سمجھائے ہیں مگر وہ مان ہی نہیں رہے، اوپر سے جرگے کے سبھی لوگوں کو اپنی حمایت میں لے چکے ہیں۔ حازم نے اپنی بھووں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہیں احساف شاہ نے اپنے خشک لب تر کیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جاسم، تمہارے پاس کوئی مشورہ ہے تو بتاؤ، انہوں نے اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے کہا۔ ہے ایک حل، مگر آپ کی روایت برقرار نہیں رہ پائے گی، حازم نے آہستگی سے بولتے ہوئے تمہید باندھی۔ بیٹے کی جان اور بیٹی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی روایتیں نہیں ہوتی، انہوں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ سے شادی کروا دیں سجل کی، باقی میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ میر حازم کا جملہ چونکا دینے والا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں شاہ صاحب، یا تو سجل کو واصف خان کے بیٹے کے حوالے خون بہا میں ونی کر دیں، یا پھر سے نکاح کر کے اسے ونی ہونے سے بچا دیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ واصف خان کو سنبھالنے کا جگرا صرف میر حازم کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہو تو نکال لیں، کیونکہ میں کل جرگے چاچا واصف خان کے ہمراہ آؤں گا اور پھر کچھ نہیں کر سکوں گا آپ لوگوں کے لیے، میر حازم نے ٹھنڈے ٹھاٹ لہجے میں کہا اور جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر انہیں یوں ہی کشمکش میں الجھے دیکھ کر وہ بے دلی سے جانے کے لیے مڑا تھا۔ رکو میر حازم، اس وقت احساف شاہ کی آواز اس کے وجود میں زندگی کی نئی لہر دوڑا گئی تھی۔ اگلی صبح جرگے کے دیے گئے وقت پر شاہ خاندان اور خان حویلی کے مکین جرگے میں اپنی اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ وہیں میر حازم کی عدم موجودگی پر احساف شاہ پریشان ہوئے تھے۔ ابھی جانتے تھے آج کے جرگے کا فیصلہ واصف خان کے حق میں جانے والا تھا۔ وہیں خاموشی سے نظر جھکا کر بیٹھے ارباز خان دل میں شاہ اور خانوں کی دوستی کے ختم ہونے کا ماتم منا رہے تھے۔ مجھے میرے بیٹے کے خون کا بدلہ چاہیے، واصف خان نے سرد لہجے میں کہا تھا اور خوخار نظروں سے شہروز کو دیکھا، جو سر جھکائے ملزموں کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہو گے شہروز شاہ؟ وہ خاموش رہا۔ کیا جانا چاہتے ہو تم ہم سے؟ احساف شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر واصف خان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہیں واصف خان کہیں نہ کہیں احساف شاہ کی زمین لینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے یا پھر جرگے میں کوئی فیصلہ سنایا جاتا کہ میر حازم خان کی بلند و بالا آواز سے سبھی کو چونکا دیا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے، سجل شاہ کو میرے نکاح میں دے دو، یہ دشمنی یہیں ختم ہو جائے گی۔ میر حازم کی آواز پر جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ جبھی سجل کا منگیتر اسامہ شاہ بھپر کے سامنے آتا، اس کا گریبان جکڑ گیا۔ وہیں واصف خان کے ہاتھ پر دباؤ دیتے ہوئے ارباز خان نے انہیں بولنے سے باز رکھا۔ بکواس بند کر اپنی، وہ میری منگ ہے، وہ چیخا۔ اور
اب وہ میری ہونے والی بیوی ہے. کسی کو کوئی اعتراض؟ ایک جھٹکے سے اپنے گریبان چھڑوا کر اسے زمین پر دھکا دیتے میر حازم نے بندوق اس پر تانی تو یکدم کھلبلی مچی. ہمیں منظور ہے. یہ سجل کے باپ کی آواز تھی. میر حازم فاتحانہ مسکرایا. جرگے کا فیصلہ ہو گیا تھا. وہیں ارباز خان نے سب کی موجودگی میں اعصاب شاہ کو گلے لگایا تھا. نہ ہمارے درمیان کوئی دشمنی ہو سکتی تھی اور نہ کبھی ہوگی، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا. وہیں واصف خان کو بھی مصافحہ کرنے کا اشارہ دیا گیا، جس پر عمل کر کے وہاں سے چلے گئے. اسے اپنے خون کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. شہروں کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے میر حازم مسکرا کر کہا تھا، جبکہ اسامہ ان سب کو بالکل پہلے جیسا دیکھ کر حیران ہوا. بدلی تو صرف اس کی اور سجل کی زندگی. کہاں وہ ہر روز سجل کی شادی کے خواب بنتا تھا اور آج کہاں اس کی شادی میر حازم سے ہونے جا رہی تھی. آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں، ہم 2 دن بعد بارات لے کر آئیں گے، ارباز خان نے مسکرا کر کہا اور سبھی سے مسافہ کرتے ہوئے وہاں سے گئے. آپ 3 ایکڑ زمین کی بات کر رہے ہیں چاچو. میں آپ کو اپنی زمینوں میں سے 5 ایکڑ زمین دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس دوستی کو دشمنی میں بدلنے کا مت سوچیں. حویلی پہنچتے ہی میر حازم نے انہیں سختی سے کہا تھا، جس پر وہ اسے حیران کن نظروں سے دیکھتے رہ گئے. لالا، اسے سمجھائیں، پاگل ہو گیا ہے. میں پاگل ہو گیا ہوں؟ آپ ہی سمجھائیں کہ یہ اپنے پاگل پن کا مظاہرہ نہ کریں اور مجھے ہی پاگل رہنے دیں. دونوں ہاتھ جوڑتے میر حازم نے ارباز خان کو دیکھا آپ نے لالا، یہ کیسے بول رہا ہے مجھ سے؟ انہوں نے شکوہ کیا. معذرت خواہ ہوں چاچو، میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے میری شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں. اگر آپ کو ڈیل کرنی ہے تو بابا کے ساتھ کریکٹ کر لیجیے گا، ورنہ 2 دن بعد میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینے والا. جاتے جاتے میر حازم نے ان کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا. وہ اچھے سے جانتا تھا واصف خان کبھی بھی 5 ایکڑ زمین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. 2 دن بعد اپنے کہے کے عین مطابق میر حازم خان بارات لیے شاہ حویلی میں اپنے چند قریبی رشتہ داروں کو لیے اپنی سجل کا دلہا بنے اس کے انتظار کر رہا تھا. سجل جو ہو رہا ہے اسے بھول کر آگے بڑھنا بیٹا. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یوں تمہیں رخصت کرنا پڑا ہے. احساب شاہ نے قدرے آہستگی سے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا، جو سرخ رنگ کے اور اسی لباس میں پور سجی ہوئی تھی. وہ آج دلہن تو بنی تھی، مگر اپنے بچپن کے منگیتر اسامہ کی نہیں بلکہ میر حازم خان کی دلہن. اس کی آنکھوں میں خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، تھا تو بس دکھ. اسے بھی گاؤں کی معمولی لڑکیوں کی طرح ہی سمجھایا گیا تھا. میر حازم اور احساب شاہ کی طے کردہ باتوں سے انجان سجل کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس کے بھائی شیروز شاہ کو بچانے کے لیے ہی اسے فنی کیا جا رہا تھا. آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں بابا؟ میری شادی نہیں کی جا رہی بلکہ مجھے فنی کیا جا رہا ہے. آپ کے بیٹے کی زندگی کے بدلے میری زندگی کی قربانی دی جا رہی ہے اور آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی بات ہے ہی نہیں. سجل نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا، جس پر احساب شاہ نے نظر جھکائیں. جانتا ہوں جرگے میں تمہیں ونی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر میر حازم کے ساتھ ہمارے بہت پرانے اور گہرے تعلقات ہیں جن کے عوض تم رخصت کی جا رہی ہو، ونی نہیں. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. شاہ خاندان کی بیٹیاں کب دوسرے خاندانوں میں رخصت ہو رہی ہیں بابا؟ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی. حاضر جواب. تم جا رہی ہو نا میرے بیٹے؟ میر حازم کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی. سجل نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ان کے برابر میں کھڑے اسامہ کو گردن جھکائے بے بس کھڑا ہوا تھا. اس لیے تمہیں میں ہمیشہ کہتی تھی بہادر بنو، مگر میں چاہتی جو تم کبھی میری بات مان لو. دیکھو اسامہ شاہ، آج تمہاری منگیتر میر حازم خان کی دلہن بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رخصت ہوگی. امید کرتی ہوں آج بھی تمہاری غیرت نہیں جاگے گی. سجل کا ایک لفظ کرب سے ڈوبا ہوا تھا. اور تم شیروز شاہ بھائی ہونے کا بہت اچھا ثبوت دیا ہے تم نے بھی. شیروز نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر رکا. بھائی ہونے کا ثبوت ہی ہے سجل جو ہم تمہیں میر حازم خان کے نکاح میں دے رہے ہیں، جو اپنے قبیلے کا سردار ہے، جس کے آگے آج تک کسی کی نہیں چلی، اور دیکھنا تمہارے سامنے بھی وہ کسی کی نہیں چلنے دے. اور اس دن تم اس فیصلے پر شرشار ہوگی. اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا. وہیں سجل کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میر حازم خان کی کہی بات آج حرف بحرف سچ ہو رہی تھی. میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہوں سجل، جس حد پر تمہارے گھر کے سبھی مرد تمہیں میرا کرنے میں فخر محسوس کریں گے. اور یاد رکھنا میں وہ دن ضرور لاؤں گا. کانوں میں گونجتے میر حازم کے لفظ اور اپنے سامنے بیٹھے مردوں کو دیکھ کر سجل نے گہری سانس لی تھی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا. میں اپنی زندگی میں تمہارا استقبال کرتا ہوں. میر حازم خان کے خوشگوار ڈھانچے پر سجل نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا. صحیح کہہ رہے ہیں احساب شاہ، وہ سچ میں ایسا آیا تھا اپنے سبھی گھر والوں کے ساتھ جیسے ان لوگوں کے درمیان کو معاہدہ ہوا ہو. وہ سب ایک دوسرے سے ایسے مل رہے تھے جیسے جرگے میں سجل کو بنی کرنے کا نہیں بلکہ خوشی خوشی میر حازم خان کے ساتھ رخصت کرنے کا کہا گیا ہو. کہا تھا میں نے تمہیں ایک دن تمہیں سب کے سامنے اپنا بنا کر لے جاؤں گا. اور آج وہ دن سجل میری حازم خان، آج کے دن تم میری ہو، صرف میری. وہی جنونی مسکراہٹ، وہی سب کچھ حاصل کرنے والا جنونی انداز، سب کچھ تو وہی تھا. کیا بدلا اس دن میں اور آج کے دن میں؟ بس شاہ خاندان کی روایت اور سجل شاہ کے غرور ٹوٹنے کے سوا. بڑے ہی عام سے انداز میں احساب شاہ نے سجل کا ہاتھ میر حازم کے ہاتھ میں دیا. وہی سجل انہیں دیکھتی رہ گئی. میر حازم نے سجل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مسکرا کر احساب شاہ کو دیا. ہماری دوستی کے درمیان پڑی اس دراڑ کو بھرنے کا صرف ایک اچھا اور مضبوط حل تھا. امید کرتا ہوں کہ آقا جان کی اس گہری دوستی کا اثر ہم سب پر یوں ہی برقرار رہے اور یہ دوستی اور بھی مضبوط ہو جائے. میں سجل کو بہت خوش رکھوں گا بابا.
میر حاضم نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا تھا، جس پر حساب شاہ نے اسے گلے لگا کر سبھی گلے شکوے ختم کیے تھے۔ چلیں، میر حاضم نے مسکراتے ہوئے سجل کو دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اس کے ساتھ۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ غصے سے بولی تھی، جس پر میر حاضم نے مسکرا کر لب دبائے۔ سجل خاموش رہو، حساب شاہ نے سختی سے کہا۔ آپ رہنے دیں، فی الحال غصے میں ہے میں سنبھال لوں گا، اور ویسے بھی آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اپنی بیوی کو سنبھالنے کا، میر حاضم نے شرارت سے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ وہیں سب اس کی بات پر مسکرا دیے تھے، جبکہ اسامہ وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ آپ لوگ اندر چلے جائیں، میں اپنے طریقے سے اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سچل کے مسلسل انکار پر اس نے مشکل خود کو پرسکون رکھا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سبھی اپنی اپنی راہ کو ہوئے۔ میر حاضم، تم اپنی گاڑی ڈرائیو کرو گے؟ جی، آپ لوگ چلیں، اس ضبط سے کہا اور سجل کو دیکھا جو خود کو چھڑوانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی درندے! نکاح کے بعد وہ اس کو کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا، جبھی سجل نے اپنے دانت اس کے ہاتھوں میں گاڑے۔ بہت خوب سجل شاہ، کر لو اپنی ساری کوششیں، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہاری 7 نسلیں نہیں بھولیں گی۔ وہ بے رحمی سے اسے گاڑی میں دھکیلتے ہوا خود اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ یہی تمہاری حقیقت ہے گھٹیا انسان، سجل نے غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ میری حقیقت کیا ہے یہ تم ابھی نہیں جانتی سجل، میری میر حاضم خان۔ میر حاضم کے ساتھ گر لہجے پر وہ سجل نے اسے نفرت سے گھورا۔ میرے گھر والوں کے سامنے اتنے شریف بن رہے تھے، دکھاتے نا انہیں بھی اپنا یہ گھٹیا چہرہ۔ حاضم نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ صحیح کہا تم نے، میں بالکل بھی شریف انسان نہیں ہوں، اور تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں مقید کیا تھا۔ اس کا جنونی انداز سجل کو لرزا گیا۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتی ہوئی وہ اسے خود کو رہا کروانے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہیں سجل کی کوششوں کے معدوم پڑتے دیکھ وہ اسے رہا کرتا ہوا مسکرایا۔ اگلی دفعہ سوچ سمجھ کر کچھ بھی کہنا سجل، میر حاضم، اس کے نچلے لب کو سہلاتے ہوئے حاضم نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ وہیں گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی سجل نے اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلا۔ گھٹیا انسان کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی بے شرم انسان ہو تم، بھولتی ہوئی سانسوں کے درمیان کہتی ہوئی وہ اس سے فاصلے پر ہو کر بیٹھی۔ بے شرم تو ہوں گا ہی نا، تمہارا شوہر جو ہوں جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہوگی، وہ شخص کیسے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر رہ سکتا ہے بھلا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتا ہوا وہ اس کے بیس پر ہاتھ رکھتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حاضم نے بنا اسے دیکھے کہا تھا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہوئی رکی۔ تم سے برا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، سجل نے دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے، جبکہ حاضم اس کے یوں خاموشی سے بیٹھ جانے پر مسکرایا۔ مطلب اسے قابو کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، آگے چل کر مزہ آنے والا تھا۔ یہ سوچ کر میر حاضم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اسے گود میں اٹھاتا ہوا میر حاضم مسکرایا۔ او، مطلب سسرال میں آتے ہی بہو رانی کو شرم آنے لگ گئی؟ خیر اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے شرماتی ہوئی لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ سجل کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ شرارت سے مسکرایا۔ اپنی بکواس بند رکھو، اس نے غصے سے کہا۔ وہیں میر حاضم نے اسے گود سے اتارا۔ بڑے ہی پیار سے سجل کا خان حویلی میں استقبال کیا گیا تھا، بالکل لگ رہی ہے نارمل شادی۔ سجل جو ان سب کے اچھے انداز پر حیران تھی، وہیں میر حاضم کی سرگوشی پر اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ سب لوگوں کا اچھا رویہ میری محبت کی دین ہے سجل، جو محبت یہ مجھ سے کرتے ہیں ویسے ہی اب سے تمہیں بھی کریں گے، اس لیے انہیں اپنا جنگلی بلی والا روپ مت دکھانا ورنہ یہ سب خانی ہے، نوچ لیں گے تمہیں، اس نے مسکراتے ہوئے اسے ان سب سے ڈرایا تھا۔ وہیں میر حاضم کی والدہ نے مسکرا کر سجل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ درے بھابھی کو حاضم لالا کے کمرے میں لے جاؤ، ان کے کہنے کی دیر تھی کہ درے کے ساتھ اس کی باقی کی کزن بھی سجل کو لینے کے لیے آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں تم سے، میر حاضم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر سجل نے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میر حاضم خان، مجھے تمہارے سارے چچوری پن کا پتہ ہے اور میرے سامنے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے 10 فٹ کی دوری بنائے رکھو، ورنہ تمہاری حویلی کی عورتیں ہوں گی خانی، مگر میں چیل ہوں، نوچ لوں گی تمہیں، سمجھے تم؟ سجل نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے کہا تھا۔ وہیں میر حاضم بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت کہو سجل، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، اتنا مت ڈراؤ مجھے، سنجیدگی سے کہتا ہوا آخر میں کہکا لگا کر سجل کو غصہ دلا گیا۔ ہو ہی کوئی منحوس انسان، وہ جانے کے لیے اٹھی تھی کہ میر حاضم نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ بہت سی راتیں تو میں اپنی دلہن کے روپ میں سوچ کر کاٹی ہیں، آج جی بھر کر دیکھ تو رہنے دو۔ میر حاضم کے گمبھیر لہجے پر سجل نے سانس روکے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ گھبرائی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نا تمہارا ہاتھ تھاما ہے، میر حاضم نے مسکرا کر کہا تھا اور اپنی گرفت کو نرم کیا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے سجل، اتنی جتنی شاید دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ اس کی پر محبت سے بھرا ہوا لمس چھوڑتا وہ سجل کو دنگ کر گیا تھا۔ یہ تمہاری آنکھیں جن میں ہمیشہ اپنے لیے غصہ دیکھا ہے، مگر دیکھو میرے پاگل دل کی خواہش، یہ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا وہ وقت بھی اب دور نہیں۔ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتا وہ سجل کی مزاحمت پر مسکراتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ آج چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آج تم ڈسٹرب ہو، مگر ہر بار میں رحم نہیں کھاؤں گا تم پر۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا وہ اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ وہیں سجل اسے غصے سے گھورتی ہوئی ڈریسنگ روم کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔
مسز میر حازم اس طرف سجل کے مڑ کر دیکھنے پر وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر سائڈ ہوا. مجھے پورا یقین ہے اپنی محبت پر کہ تم بھی بہت جلد مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی. سجل مسکرا کر کہتا ہوا وہ اس کے انتظار میں وہیں باہر کھڑا ہوا تھا. 2 ماہ بعد میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہنے والی. میر حازم کے ساتھ ہوئی ضد بحث کے بعد سجل بنا کسی بتائے شاہ حویلی کے لیے نکلی تھی. سجل آپ میر حازم آیا ہے؟ احساب شاہ کے سوال پر اسے نرم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. ویسے تو میر حازم اسے ہفتے میں 1 دفعہ لازمی شاہ حویلی لایا کرتا تھا مگر آج وہ خود وہاں آئی تھی. آپ نے میری شادی میر حازم سے کیوں کروائی بابا؟ کیوں مجھے منع کیا آپ نے؟ جو سوال وہ حازم کی موجودگی میں نہیں پوچھ سکتی تھی آج تنہائی میں پوچھ گئی. کیونکہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا. انہوں نے آہستگی سے کہا. آپ میری شادی اسامہ سے کروا دیتے؟ اس نے نرم آنکھوں سے کہا تھا جبکہ میر حازم کی محبت کو سوچ کر اس کے دل نے اس کی بات کی نفی کی تھی جس پر وہ کرب سے لب دبا گئی. تم حازم کے ساتھ خوش نہیں ہو کیا؟ وہ تمہارے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا سجل؟ انہوں نے تڑپ کر پوچھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابا, وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہا ہے. میں اسے بہت تنگ کرتی ہوں مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہتا. وہ اپنے دل کے آگے ہاری کیونکہ وہ اپنے کال کا پکا ہے. اس نے تمہاری اور ہماری سب کی زندگی بچائی ہے. تم سے نکاح کر کے ہماری پرسوں پرانی دوستی کو بچانے کے لیے اسے رشتہ داری کے مضبوط دھاگے سے باندھ دیا. سجل کو اپنے ساتھ بیٹھاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے. میں کچھ سمجھی نہیں بابا. سجل کو ساری بات بتاتے ہوئے وہ مسکرائے تھے. وہیں سجل کے دل نے میر حازم کے نام کا دل بھرا تھا. وہ ویسے ہی میر حازم کی موجودگی میں دھڑکنے لگا اور اب سجل کے پاس اسے نفرت کرنے اور دور رہنے کا جواز تک ختم ہو گیا تھا. وہیں خاموشی سے وہاں سے نکلتی ہوئی وہ خان حویلی پہنچی تھی اور میر حازم کی غیر موجودگی کا سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا. ایک فیور دو گی مجھے؟ سرخ آنکھوں کی بمشکل کھولتے ہوئے حازم نے آہستگی سے پوچھا. کیا؟ پہلے سے بہت نرم لہجے میں کہتی ہوئی سجل نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا. میرا سر دبا سکتی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا اور اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا. تمہیں تو بخار ہے. جانتا ہوں, اس نے مسکرا کر کہا. سر دباؤ نا. اس کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتا ہوا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. میر کی جان. سجل نے لب دبائے. دوائی لی ہے تم نے؟ دوا نے ایسا چھوڑ دیا ہے. تمہاری قربت ہی اب اس وجود کو بحال کرے گی. اس نے خطرے آہستگی سے کہا تھا جس پر سجل نے لب دباتے ہوئے اسے دیکھا. سجل کچھ دیر تک اس کا سر دباتی ہوئی وہ خاموشی سے میر حازم کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. تمہارے پاس ہی ہوں. اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ مسکرا کر بولی. تم مجھے اکسا رہی ہو؟ تم نے مسکراتے ہوئے کہا. جانتی ہوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی ہوں مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اتنے برے نہیں ہو جتنا میں سمجھتی تھی. سجل کے کہنے پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا جو اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. محبت ہو رہی ہے مجھ سے؟ سجل نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی. ہنس کر ٹال رہی ہو؟ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا ہوا وہ اسے اپنی پناہوں میں بھر گیا تھا. وہیں سجل اس کی شدت پسند محبت کو جھیلتی ہوئی اس میں چھپنے کی کوشش کرتی میر حازم کو سرشار کر گئی. ہمیں دیر ہو رہی ہے, چلیں. سجل نے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے کہیں نہیں جانا. اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا وہ شرارت سے مسکرایا. حازم تم بہت برے ہو. سجل نے آنکھیں بند کر کے ہانپتے ہوئے کہا. میر حازم نے اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں ایک محبوب کا کر پانے کی سی چمک تھی جو اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو. اس نے شرارت سے سجل کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے دبایا جو میر حازم کے لمس سے پہلے ہی سرخ ہو رہے تھے. برا؟ میر حازم نے طبی آواز میں کہکا لگایا. ابھی تو تم نے میرا برا پن دیکھا ہی کہاں ہے سجل. سجل میر, میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہاری یہ خوبصورتی میرا ضبط چھین لے گی اور اب میرا ارادہ اس ضبط کو واپس پانے کا بالکل نہیں ہے. میر حازم نے اچانک سجل کو گود میں اٹھا لیا. وہیں سجل نے ہڑبڑا کر اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی. کہیں بھی جانے سے پہلے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ تو گزار لینے دو. میر حازم نے سجل کی آنکھوں میں دل فریبی سے دیکھتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ جتنا سرد تھا اتنا ہی چونکا دینے والا تھا. وہ سجل کو لیے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑا. اس کا چلنے کے انداز میں اس کی فاتح کی چھاپ بھائی ہوئی تھی جسے اس سجل کو نہیں پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو. اور آج سجل کا یوں اس کے لمس پر بنا کسی مزاحمت کے اس کے ہر لمس پر شرمانا اس کی جیت کو مکمل کر گیا. سجل شاہ اس سخت دل انسان کے اس نئے اور بے باک روح کو دیکھ کر دنگ تھی مگر اسے اس خطرے میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا. میر حازم نے جب دیکھا کہ سجل شاہ اس کی گود میں سمٹی شرم اور اشتیاق کے ملے جلے جذبات سے تڑپ رہی ہے تو اس کا ضبط جواب دے گیا اور اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سجل کو دیوار کے ساتھ اسے پیوست کیا کہ سجل کا پورا وجود اس کے مضبوط جسم اور سر دیوار کے درمیان مسحور ہو کر رہ گیا. میر حازم کا ایک ہاتھ سجل کے بادل میں الجھا ہوا تھا جس نے اس کا سر تھوڑا پیچھے کی طرف جھکا دیا تھا تاکہ وہ اس کے چہرے کے ہر زاویے پر قابض ہو سکے. اس کی آنکھیں اب کسی تپتے ہوئے انگاری کی طرح دہک رہی تھیں جن میں سجل کے لیے ایک بے باک مطالبہ تھا. میر پلیز. سجل نے آخری بار ایک کمزور سی کوشش کی مگر اس کی آواز خود اس کے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. آج خاموش ہو سجل, مجھے تمہیں محسوس کرنے دو. میر حازم نے ایک گہری دم گھٹتی ہوئی سرگوشی کی اور اگلے ہی پل اپنے لب سجل کے لرزتے لبوں پر رکھ دیے. یہ کوئی عام لمس نہیں تھا. کئی برسوں کی محبت کی تھکن اور اپنے محبوب کی قرب کو پانے کا جنونی سوار تھا. میر حازم کا پیار اس کی مزاج کی طرح ہر سخت
جنونی اور خطرناک تھا. اسے سجل کے لبوں کو اس شدت سے بھرا تھا کہ سجل کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل لگا تھا. سجل شاہ کے لیے یہ تجربہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ اس کے ہاتھ میر ہاضم کے شانوں پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے. اس کے ذہن سے وہ میر ہاضم کے ساتھ گزرے ہر برے لمحے کو مٹا گیا تھا، کیونکہ میر ہاضم کا یہ لمس اسے توڑ نہیں رہا تھا بلکہ اسے مکمل طور پر اپنا بنا رہا تھا. کب میر ہاضم کی محبت اس کی چاہت بن گئی تھی اسے خبر تک نہیں ہوئی تھی. آج میر ہاضم کا اس قدر قریب آنا اسے اچھا لگ رہا تھا. تم آج بھی مزاحمت نہیں کرو گی؟ ہانپتی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھتا وہ سجل کی سانسوں کی تیزی کو دیکھ کر مسکرایا تھا. وہیں سجل کی ہلکی سی مسکراہٹ نے اسے مزید اکسایا تھا، اور آج میر ہاضم صرف اپنے دل کی منمانیوں کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. میر ہاضم نے جب محسوس کیا کہ سجل نے قدرے آہستگی سے اسے جواب دیا تھا تو اس نے بوسے کی شدت مزید بڑھا دی. اس کا ہاتھ سجل کے گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن کے پیچھے گیا، اسے مزید قریب کھینچتے ہوئے کاؤچ کی سمت بڑھنے لگا. کمرے میں صرف ان کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی. کئی طویل لمحوں بعد جب میر ہاضم تھوڑا پیچھے ہٹا تو دونوں کی سانسیں بھی ترتیب ہوئی اور سجل کے لب ہاضم کے جنون کی گواہی دے رہے تھے. میر ہاضم نے سجل کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی. اس کی آنکھوں میں اب ایک فاتحانہ شرارت تھی. اب جا کر میرے بے قرار دل کو قرار آیا ہے. میر ہاضم نے ہانپتے ہوئے ایک دلکش مگر سرد مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. مجھے اور میری محبت کو قبول کرنے کا شکریہ سجل. تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے. سجل نے شرم سے چہرہ چھپا لیا. بہت ہو گیا، اب دور رہو مجھ سے. میر ہاضم کی گرفت سے نکلتی ہوئی وہ اسے دور جانے لگی تھی کہ میر ہاضم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا، جس پر سجل نے مسکرا کر آنکھیں بند کی. ایک بار کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو سجل. میری محبت کی تمہیں عادت ہونے لگی ہے. میر ہاضم کے مدھم لہجے پر سجل نے بمشکل سانس کی. میرا ہاتھ چھوڑ دو، اس نے بمشکل اسے مخاطب کیا. کہہ دو نا یار، ہو گئی ہے تمہیں محبت مجھ سے. قسم خدا کی میں تمہیں آج ابھی اسی وقت اپنے بیجا محبت سے روشناس کراؤں گا اور تمہیں خود سے محبت کرنے پر سرشار کر دوں گا. میر ہاضم نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا، جس پر سجل اس کے سینے سے آ لگی. میر؟ جی میر کی جان. اس کے لبوں کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرتی ہوئی وہ لرز اٹھی. کرتی ہوں مجھ سے محبت؟ اس کا رخ اپنی سمت کرتا ہوا وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا اس کے جواب کا منتظر ہوا. اس کی جھکی پلکوں کے رقص کو دیکھنے میں محو ہوا تھا. سجل میں انتظار کر رہا ہوں. اس کی تھوڑی سے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے اس نے بے قراری سے کہا. کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اس نے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا، جس پر وہ کچھ سمجھ نہیں سکا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. تم نے آج تک کسی کا انتظار کیا ہے جو میرے جواب کا انتظار کر رہے ہو؟ میر ہاضم، یہ تم نہیں ہو جو انتظار کر رہا ہے، یہ تو کوئی اور ہے جو میرے جواب کا انتظار کر رہا ہے. ورنہ جہاں تک میں میر ہاضم کو جانتی ہوں وہ تو اپنی منمانی کرنے میں مہارت رکھتا ہے. میر ہاضم نے اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے اس کی وجہ پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کی، جس پر سجل نے مسکرا کر دیکھا. اس وقت جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ میرا عاشق ہے جو میرے اقرار کے لیے بے قرار کھڑا ہوا. اس کی ناک کو دباتی ہوئی وہ شرارت سے مسکرائی تھی، جس پر میر ہاضم نے حیرانگی سے اسے دیکھا. تم نے پوچھا کہ کیا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں؟ تو سچ بتاؤں، محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے جو تم سے کرنے لگی ہوں. تم نے مجھے مجبور کر دیا خود سے محبت کرنے پر. کیوں کرتے ہو مجھ سے اتنا پیار؟ کیوں رکھتے ہو میرا اتنا خیال؟ میرے دھتکارنے پر بھی کیوں مجھ سے اتنا پیار سے پیش آتے تھے؟ کیوں مجھے بنی ہونے سے بچایا؟ کیوں میرے بھائی کی گواہی تم نے دی؟ کیوں میرے بابا کو مشکل سے بچایا تم نے؟ کیوں ہر رات کو میرے اتنے قریب آتے رہے کہ مجھے تمہارے لمس کی عادت ہونے لگی؟ بتاؤ کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ اس کے گریبان کو سختی سے پکڑتی ہوئی وہ میر ہاضم کو دنگ کر گئی تھی. بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے، شاید تمہاری طرح دیوانگی کی حد تک چاہنے لگی ہوں تمہیں. جب تم میرے قریب نہیں ہوتے تو بے چین ہونے لگتی ہوں، تمہارے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہوں. کیوں کیا تم نے مجھے اپنے محبت میں گرفتار؟ بتاؤ. آپ کچھ کہو گے یا یوں ہی دیکھتے رہو گے؟ میر ہاضم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگی. میر، اس نے چاہتے ہوئے اسے پکارا. میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں تو یہ خواب بہت خوبصورت ہے سجل. اس نے بھی یقینی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر سجل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے دائیں گال پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے اسے حقیقت کا سامنا کروایا. وہیں میر ہاضم نے اسے اپنے مضبوط حصار میں مقید کیا. تمہارا میر تمہاری ہر ادا پر نثار ہے میری جان. سجل کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا زندگی سے بھرپور مسکرایا. تمہارے ہر سوال کا جواب تمہاری خود کی ذات ہے. میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا، تمہاری محبت کے لیے کیا. جانتی ہو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. کیوں نہیں ہوگی؟ تم بہت اچھے انسان ہو میر ہاضم، اتنے اچھے کہ میں ہمیشہ تم نے برائی تلاش کرتی رہتی اور تمہاری چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر بڑا کر لیتی. مگر تم سے شادی کے بعد میں نے تمہاری چھوٹی سی برائی کو بھی اچھائی کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے تم میں کوئی برائی نظر نہیں آئی. میر ہاضم کے لمس پر وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. تم سے شادی کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ تم سے صرف محبت کی جا سکتی ہے. پھر میں نے خود کو تم سے محبت کرنے پر روکا نہیں، اور دیکھو آج میں اعتراف کر رہی ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے لگی ہوں. اس کا ہی انداز اپناتی ہوئی وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. وہیں میر ہاضم نے اسے اپنی پناہوں میں مقید کیا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب میر ہاضم نے کھلی آنکھوں سمیت دیکھا تھا، اور آج اس خواب کی اس قدر خوبصورت تعبیر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. یہاں میر ہاضم کی محبت کی جیت کے ساتھ برسوں پرانی دوستی بھی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی تھی.
کہانی کیسے لگی اس کا اظہار کامنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔